سابق وزیر-اعظم محمد نواز شریف نے کہا کہ جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار نے آئین کی خلاف ورزی کی، قانون توڑا۔ جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار نے ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ وہ لندن میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے قانون کو وائلیٹ کیا ہے، انہوں نے آئین کو وائلیٹ کیا ہے، اور دوسرے جو بھی لوگ آئین کو قانون کو وائلیٹ کرتے ہیں وہ سیدھا جیلوں میں جاتے ہیں۔ تو کوئی اگر اپنی چیف جسٹسشپ کے زمانے میں ثاقب نثار صاحب نے جو کام کیے ہیں وہ دیکھ لیں۔ ابھی شوکت صدیقی صاحب جو کل ٹیلی ویژن پہ آئے ہیں، انہوں نے کیا باتیں کی ہیں اب، اور انہوں نے ثاقب نثار صاحب کا نام لیا ہے۔ اب ثاقب نثار صاحب کس چیز کا دفاع کریں گے؟ انہوں نے بہت زیادہ ظلم کیے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور ملک کے ساتھ ظلم کیے ہیں، صرف لوگوں کے ساتھ نہیں، ملک کے ساتھ، اور جو پاکستان کے ساتھ ظلم کیا ہے وہ ناقابل بخشش ہے۔ حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات کا تیسرا دور ختم ہو گیا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا ملک میں ایک ہی روز انتخابات پر اتفاق ہو گیا، ابھی ہم الیکشن کی ایک تاریخ پر نہیں پہنچے۔ اسمبلیوں کی تحلیل اور الیکشن کی تاریخ پر ہمارا اتفاق نہ ہو سکا، ایسا کہنا ہے شاہ محمود قریشی کا۔ مزید کہا کہ ہم سپریم کورٹ میں اپنا تحریری موقف پیش کر دیں گے۔ اس بارے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک دن انتخابات کی تجاویز کو قبول کیا ہے، جبکہ اسحاق ڈار نے کہا کہ ملک میں ایک ہی روز انتخابات پر اتفاق ہو گیا ہے، ابھی ہم الیکشن کی ایک تاریخ پر نہیں پہنچے ہیں۔ حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات کا تیسرا دور ختم ہوا ہے۔ ملک میں انتخابات کے حوالے سے حکومتی اتحاد اور پی ٹی آئی وفود کے درمیان مذاکرات کے تیسرے مرحلے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا مجموعی طور پر مذاکرات کا عمل مثبت رہا، ملک میں ایک ہی روز انتخابات پر اتفاق ہو گیا ہے، بجٹ کی منظوری کے بعد اسمبلی ختم کی جا سکتی ہے۔ اس موقع پر سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ دونوں طرف سے پازیٹیو پیش رفت ہوئی ہے، طے پایا ہے کہ الیکشن کا جو بھی رزلٹ ہو سب کو قابل قبول ہوگا۔ تو بہت بڑی پروگریس ہے، ایک دن ملک میں الیکشن کا اتفاق ہونا، کیئر ٹیکرز گورنمنٹ پورے ملک میں اس وقت ہونا، یہ بہت بڑی ایک پیش رفت ہے، آئین کے مطابق ہے، الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق ہے۔ تیسری اب ایک تعین ہے، وہ اس ایک ڈیٹ کا ہے، اس میں کئی چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ بجٹ ملک کو چاہیے، ٹریڈ پالیسی چاہیے، آئی ایم ایف کا آن گوئنگ ریویو چاہیے، تو ان چیزوں کے لیے ڈیٹ کا جو تعین ہے وہ ایک تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ عمل ہے، اور ہم بھی اب جتنا لچک دکھا سکتے ہیں ہم نے بھی دکھائی ہے، وہ بھی دکھا رہے ہیں، اور امید ہے انشاءاللہ کہ اسی طرح اگر اسی خلوص کے ساتھ دونوں پارٹیز اور دونوں سائڈز چلیں گی تو انشاءاللہ تیسرا مرحلہ جو آخری ہوگا وہ بھی حل ہو جائے گا۔ یہ جو پیش رفت ہوئی ہے دونوں طرف سے بڑی پازیٹیو ہے، اور ڈار صاحب نے جو بتایا ہے اس میں سے ایک پوائنٹ کا میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، ایکسیپٹیبلٹی آف دا الیکشن ریزلٹس، اور وہ ہم نے کہا ہے کہ جو بھی الیکشن جیتے گا رزلٹ مانے گا، یہ نہ ہو کہ کیاؤس ہو پورے ملک میں۔ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم نے ایک دن انتخابات کی تجویز کو قبول کیا ہے، اسمبلیوں کی تحلیل اور الیکشن کی تاریخ پر اتفاق نہیں ہو سکا، مثبت پیش رفت کے لیے حکومت کو وقت دینے کے لیے تیار ہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات میں تاخیر کے لیے آئینی ترمیم لائی جائے، پی ٹی آئی اس مقصد کے لیے اسمبلی جانے کے لیے تیار ہے، مذاکراتی عمل کو تاخیری حربے کے طور پر استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ وہ مذاکرات کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس مذاکراتی عمل کو کوئی ڈیلینگ ٹیکٹک یا حربے کے طور پر استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ ہم نے خاصی لچک دکھائی، اور قومی اتفاق رائے کی خاطر ہم نے یہ لچک دکھائی کہ ہم نے ایک دن کی تجویز قبول کی، ہم نے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی جو خواہش ہے اس کو تسلیم کیا، ہم نے جو 54 دن کی جو الیکشن ایکٹ کے تحت جو قدغن ہے اس کو تسلیم کیا، اور ہم آگے بڑھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس پر پی ڈی ایم اور ہمارا اتفاق نہ ہو سکا تاریخ پر۔ ڈسولوشن اینڈ
elections, holding of elections. इस पर हमारा इत्तेफाक ना हो सका। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून पर पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की हुक्म इम्तना वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि कानून साजी के इख्तियार से मुतालिक वफाकी फहरिस्त की कुछ हुदूद व क़यूद भी हैं। सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अटॉर्नी जनरल की बिल पर हुक्म इम्तना वापस लिए जाने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक तहरीरी दलाइल मांग लिए। कायमा कमेटी में होने वाली बहस और पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड भी तलब। जस्टिस मुजाहिर नकवी को बेंच से अलग करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। 8 रुकनी लार्जर बेंच के रूबरू समाअत के दौरान PTI के वकील तारिक रहीम ने कहा कि अदालती इस्लाहात बिल कानून का हिस्सा बन चुका है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि गुज़िश्ता हुक्मनामा अबूरी नौयत का था, जमहूरियत आइन के अहम खदोखाल में से है। आज़ाद अदलिया और वफाक भी आइन के अहम खदोखाल में से हैं। देखना है कि अदलिया का जुज़्व तब्दील हो सकता है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है। मुकदमे पर फरीकैन से संजीदा बहस की तवक्का है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी को बेंच से अलग करने की इस्तदा की। पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे ने कहा कि मुनासिब होगा इस मुकदमे में फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। बेंच में 7 सीनियर तरीन जजेस शामिल हों तो कोई एतराज़ नहीं कर सकेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। इफ्तिखार चौधरी केस में करार दिया गया कि रेफरेंस सिर्फ सदर मुमलिकत दायर कर सकते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय आने तक किसी जज को काम करने से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में भी अदालत ने यही फैसला दिया। मुझ समेत सुप्रीम कोर्ट के अक्सर जजेस के खिलाफ शिकायत आती रहती हैं। सियासी मामलात ने अदालत का माहौल आलूदा कर दिया है। सियासी लोग इंसाफ नहीं मनपसंद फैसले चाहते हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने 6, 10, 17, 26 और 27 अप्रैल को असम्बली कार्रवाई और खजाना कमेटी का रिकॉर्ड देने के लिए स्पीकर को लिख दिया है। एक इदारा कोशिश कर रहा है असेंबली मुद्दत पूरी न करे। कभी मुज़ाकरात का कहा जा रहा है, कभी तारीखें दी जा रही हैं। इख्तिलाफात भुलाकर पार्लियामेंट के वक़ार की जंग लड़ना पड़ेगी। हम अपने वज़ीर आज़म की बली नहीं चढ़ाएंगे। पार्लियामान का हर कीमत पर दिफा करेंगे। कोई भी आइन से मावरा नहीं। सब अपनी अपनी हुदूद में रहकर काम करें। हमने बहुत हिसाब दे दिए, अब हमें भी हिसाब दिया जाए। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में गरज बरस। हमारे हमसाये में जो अदारा है उसने हमसे एक तारीख की प्रोसीडिंग्स मांगी हैं। एक नहीं 100 दफा प्रोसीडिंग्स दें। हम अवाम के वोटों से आते हैं, हमारी कोई चीज जो है पोशीदा नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का एहतराम है, लेकिन जनाबे आला इसी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि 2 जज जो हैं वो दस्तबरदार हो गए हैं, बेंच से रिक्यूज कर लिया उन्होंने, और दोबारा 3-2 का जब बेंच बनाया गया उन्हीं 2 जजों को जो है उधर बैठा दिया गया। तो इस्तदा है जनाब स्पीकर के आप सुप्रीम कोर्ट को लिखें कि हमें भी वो कार्रवाई भेजे। हमें कहा जा रहा है मुज़ाकरात करने के लिए, हम मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये ट्रेसपास है जनाब स्पीकर। वो खुद बैठ के पहले मुज़ाकरात करें, अपनी तो पहले पंचायत लगाएं अंदर घर की, उसके बाद हमें हदायत इशू करें। हमें अपने अदारे का दिफा करना पड़ेगा। जनाबे वाला, ये प्राइम मिनिस्टरों की गर्दनें लेने का रिवाज जो है खत्म होना चाहिए। हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने प्राइम मिनिस्टर को, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। पार्लियामेंट अपने वजीर आजम को बलि नहीं चढ़ाएगी। वो वक्त चला गया जब वजीर आजम बड़ी बलि चढ़ाए जाते थे। अदारे के इज्जत और वकार के लिए हमें ये जंग लड़नी पड़ेगी। आइन से मावरा कोई चीज नहीं होगी। अपनी हदूद में, अपनी आईनी हदूद में रह के ऑपरेट करें। हमें भी हिसाब दिया जाए। हमने बहुत हिसाब दिए हैं, हमारी तारीख में भी है, हमने भी आमरों की हमायत की है, लेकिन उसकी कीमत अदा की है। इन्होंने कीमत नहीं अदा की हुई। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए नूर आलम खान ने कहा कि आइन पाकिस्तान के मुताबिक कोई भी अदालत ऐवान की कार्रवाई की तफसील नहीं मांग सकती। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पेश होने से रोकना गैर आइनी है। ये कैसे हो सकता है कि ऐवान बुलाए और इधर से इनकार का खत लिख दिया जाए। पाकिस्तान में बादशाहत नहीं, आइन का राज चलेगा। आइन पर यकीन रखने वाले पार्लियामान के साथ खड़े हों। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है, इसमें साफ ये कहता है कोई भी कोर्ट इस पार्लियामेंट के कागजात या प्रोसीडिंग वो नहीं मांग सकते। हाँ, इसी कॉन्स्टिट्यूशन में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को
اور رولز آف پروسیجر میں یہ اختیار حاصل ہے کہ جو کمیٹی کسی بھی دفتر میں کسی بھی اس سے ایویڈنس وہ مانگ سکتی ہے اور وہ لائبل ہے کہ وہ اس کے وہ کاغذات وہاں پہ اس کمیٹی میں وہ وہاں پہ وہ ریکارڈ دے گا. اگر نہیں دے گا تو وہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ اس کے خلاف آپ ایکشن لے سکتے ہیں. جناب اسپیکر صاحب, اس کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن یہ کہتے ہیں, ہمیں کہتے ہیں کہ وائلیشن ہوتی ہے, اس کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہو رہی ہے. یہ کانسٹیٹیوشن ہے اور اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کام کر رہی ہے. وہ اس کانسٹیٹیوشن میں نہ تو اپنے الفاظ ڈال سکتی ہے نہ اس کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکلز کو چینج کر سکتی ہے. یہ بادشاہی کا نظام نہیں ہے, یہاں پہ بادشاہت نہیں ہے, یہاں پہ سلطنت نہیں ہے, یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس میں اس آئین کا راج چلے گا اور یہ آئین کہتا ہے کہ آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے. فواد چوہدری نے کہا نون لیگ این آر او کے لیے 3 رکنی بینچ کو نشانہ بنا رہی ہے. ان کا مقصد نیب ترامیم کیس کا فیصلہ روکنا ہے. اسی کیس میں زرداری اور شریف فیملیز کی جان پھنسی ہوئی ہے. پاکستان میں منظم طریقے سے عدالتی نظام کو ختم کیا جا رہا ہے. فواد چوہدری نے بتایا کہ مریم نواز کے الزامات اور بشرا بی بی کا نون لیگی چیف آرگنائزر کو نوٹس بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ایک منظم طریقے سے پاکستان میں عدالتی نظام کو ختم کیا جا رہا ہے. پرویز الہی صاحب کے کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا ہے. میں ان سے درخواست کروں گا کہ اپنے فیصلے امپلیمنٹ بھی کرائیں. سپریم کورٹ کے 16 میں سے 8 ججز جو ہیں وہ اس وقت نون لیگ کے نشانے پر ہیں. مریم نواز جو ہیں وہ کیوں خصوصاً چیف جسٹس کو اور 2 ججز کو کیوں ٹارگٹ کر رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ملک میں الیکشنز کا کوئی معاملہ ہے ان کے پاس. مقصد یہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان کا بینچ جو نیب کی امینڈمنٹس کی کیسز سن رہا ہے وہ بینچ ڈیزالو ہو جائے اور وہ اپنا فیصلہ نہ دے. 1100 ارب روپے کا فائدہ جو شریف فیملی نے اور زرداری فیملی نے لیا ہے, جس کو ہم کہتے ہیں 2023 کا این آر او ہے, اس کو بچانے کے لیے اس وقت سپریم کورٹ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اس وقت یہ جو کیس ہے یہ وہ طوطا ہے جس میں مریم نواز کی, نواز شریف کی, حسن نواز کی, حسین نواز کی اور شہباز شریف فیملی کی اور زرداری فیملی کی جان پھنسی ہوئی ہے. بینچ بنانا اختیار ہے چیف جسٹس پاکستان کا, وہ اپنے مطابق چلیں اور پورا پاکستان ان کو دیکھ رہا ہے. مرضی کے بینچ بنوانے کا شوق پرانا ہے. پورا پاکستان اس وقت چیف جسٹس پاکستان اور سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑا ہے اور کسی بلیک میلنگ میں آئے بغیر آزادانہ فیصلے جو ہیں وہ اپنے کریں. عمران خان صاحب کے اوپر جو 121 کیسز ہیں ان میں ایک کیس نہیں ہے مالیاتی بدعنوانی کا. جو خان صاحب کی اہلیہ ہیں ان کو کبھی کسی نے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور ان کے اوپر مریم نواز مسلسل الزامات عائد کر رہی ہیں. اس لیے بشرا بیگم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کی طرف سے ایک نوٹس مریم نواز کو بھیجا جا رہا ہے. فوجداری مقدمہ جو ہے وہ ہم دائر کر رہے ہیں. نون لیگ کی انٹرنل سیاست جو ہے وہ مذاکرات کو نقصان پہنچا رہی ہے. جو مریم نواز کا ایک گروپ ہے یہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کا عمل آگے نہ بڑھے. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے فواد چوہدری کے بیان پر کہا کہ قوم کو ماموں بنانے والے سپریم کورٹ کے مامے نہ بنیں, مریم نواز کو نوٹس نہ بھیجیں, بشرا بی بی عدالت میں پیش ہو کر کرپشن کا جواب دے جہاں خامند منہ پر بالٹی پہن کر جاتا ہے. ایک بیان میں رانا ثناءاللہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن وکلاء, صحافیوں اور سیاسی مخالفین پر گند اچھالنا, گالی دینا, دھمکانا عمران خان کا وتیرہ ہے. جو خلاف بات کرے وہ وکلاء پیرول پہ ہیں اور صحافی لفافے ہیں. الیکشن کمیشن بکاؤ ہے, جو غلامی نہ کرے وہ مسلم لیگ نون کے پیرول پر اور جو صحافی حق کی بات کرے وہ لفافہ 190 ملین پاؤنڈ کے لفافے کا جواب دو جو فراڈ نیازی نے فراڈ کر کے اپنے اسپانسر کو خیرات کی. پورا قومی خزانہ عمران مافیا کے نشانے پر تھا. عدلیہ کا اختیار پارلیمنٹ نے شفاف بنایا ہے. منصب, کرسی اور اختیار کا ناجائز استعمال سب سے بڑی آئین شکنی ہے. سپریم کورٹ نے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کو ایک خط کے ذریعے عدلیہ سے متعلق حالیہ قراردادوں اور قائمہ کمیٹی خزانہ کے ضمنی مالیاتی بل پر اجلاسوں کے منٹس فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے. اسمبلی سیکریٹریٹ ذرائع کا کہنا ہے لیگل ٹیم سے مشاورت کر کے خط کا جواب دیا جائے گا. رجسٹرار سپریم کورٹ نے اسپیکر قومی اسمبلی کے نام ایک خط کے بذریعہ اسمبلی سیکریٹریٹ سے کہا کہ حالیہ چند دنوں میں سپریم کورٹ کے معزز ججز اور فیصلوں کے حوالے سے جو ایوان نے قراردادیں منظور کی ہیں ان کے متن فراہم کیے جائیں.
قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے ذرائع نے کہا کہ اسپیکر کی طرف سے اٹارنی جنرل اور قانونی ٹیم سے مشاورت کی جائے گی اور بھرپور مشاورت کے بعد قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف سے سپریم کورٹ کو خط کا جواب دیا جائے گا۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے 14 مئی سے پہلے اسمبلیاں تحلیل کی جائیں، ابھی تو مذاکرات ہو رہے ہیں، ہم آئین میں رہتے ہوئے اپنے مطالبات منوانا چاہتے ہیں۔ پی ڈی ایم حکومت آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہی ہے، اگر 14 مئی کو انتخابات نہیں ہوتے تو اس کا مطلب انہوں نے آئین توڑا ہے۔ ہم اے این پی کی آل پارٹیز کانفرنس میں شامل نہیں ہوں گے۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ جو کچھ ہو وہ آئین کے اندر ہو، آئین کے اندر رہتے ہوئے ہم اپنے مطالبات منوانا چاہتے ہیں۔ اے این پی نے جو مختلف اس میں ایجنڈا دیے ہیں، ہم اس ایجنڈے سے اتفاق نہیں کرتے۔ پی ڈی ایم حکومت نے آئین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں اور انہوں نے آئین کو خطرے میں ڈالا ہے۔ اگر 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے آئین کو توڑا ہے۔ اس وقت اکانومی کی بدحالی کی ذمہ دار بھی حکومت ہے، اس وقت ملک میں اگر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے تو اس کی ذمہ دار بھی یہ حکومت ہے۔ اس لیے ہم کل اے این پی کی جو آل پارٹی کانفرنس ہے ہم اس سے معذرت کرتے ہیں اور کل اس میں ہم شامل نہیں ہوں گے۔ سندھ اسمبلی سے اپنے خطاب میں وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے پی ٹی آئی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ہنستے ہنستے اپنی اسمبلی توڑنے والے اب رو رہے ہیں۔ انہوں نے پہلے اسمبلی سے استعفیٰ دیا اور پھر کہتے ہیں ہمارے استعفے واپس لیے جائیں تو ان کی کس بات کا اعتبار کریں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا 2023 اکتوبر میں الیکشن ہوں گے، بلاول بھٹو اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے۔ چیف منسٹر پنجاب، دی ارسٹوائل چیف منسٹر پنجاب چودھری پرویز الہی صاحب ریکٹ پہ ہیں کہ انہوں نے کہا کہ 99% پنجاب اسمبلی کے لوگ اسمبلی ڈیزالو نہیں کرنا چاہتے تھے، بٹ ایک شخص نے کہا میں نے ڈیزالو کر دی۔ انہوں نے کہا بڑی اوپنلی، ان کی مرضی ہے۔ ہاں اب پتہ چلا کہ اس شخص کی بھی اپنا فیصلہ نہیں تھا، اس کو کسی اور نے کہا تھا۔ 2013 سے 18 بتایا کہ 4 لوگوں نے ریزائن کیا، تنخواہیں لیتے رہے اور 5-6 مہینے بعد واپس آ کے بیٹھ گئے۔ اس وقت بھی ریزائن کیا، اسپیکر صاحب نے کہا بھائی ایک ایک کر کے آؤ، نہیں آئے۔ پھر جب اسپیکر صاحب نے کرنے شروع کیا تو کہتے کورٹ چلے گئے، جی ہم نے ریزائن کیا ہی نہیں۔ آپ بھی ادھر، ہم بھی ادھر، انشاءاللہ تعالی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اس ملک کے وزیر اعظم بنے گے، چاہیے جتنا۔ اچھا ان کو ہنسی آ رہی ہے نا، یہ بہت ہنسا کرتے تھے، یہ ہنستے ہنستے انہوں نے اپنی اسمبلی ختم کیا، وہ رو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب اس ملک کے وزیر اعظم بنیں گے اور پورا پاکستان انہیں ووٹ دے گا، اس لیے کہ ان کے دن اب پورے ہو چکے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ سے خبر شامل کرتے ہیں کہ لاہور ہائی کورٹ نے 121 مقدمات میں عمران خان کو تمام مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا۔ لارجر بینچ نے جمعے کے روز 2 بجے عمران خان کو پولیس تفتیش جوائن کرنے کی ہدایت کرتے ہوئے حکم دیا کہ پنجاب حکومت تفتیش مکمل کر کے 8 مئی تک مکمل رپورٹ عدالت میں جمع کروائے۔ محمد اشفاق کی رپورٹ۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے خلاف 121 مقدمات میں کارروائی روکنے کی درخواست لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجوی کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے درخواست پر سماعت کی۔ عمران خان وکلا کے ہمراہ عدالت پیش ہوئے۔ جسٹس علی باقر نجوی نے کہا ہے کہ پٹیشن اچھی ڈرافٹ کی گئی ہے، لیکن درخواست میں زیادہ تر پی ٹی آئی کی کارکردگی کے بارے میں لکھا۔ جسٹس عالیہ نیلم نے استفسار کیا ہے کہ تمام 121 ایف آئی آرز میں عمران خان نامزد ہیں۔ جسٹس علی باقر نجوی نے کہا ہے کہ اگر آپ مقدمات کا چاہتے ہیں تو نکات کی نشاندہی کریں۔ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ ایک واقعے پر ایک سے زیادہ مقدمات درج کرنا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ ایک ایسا مقدمہ ہے جس میں 2500 افراد کے خلاف کیس بنایا گیا، لیکن اس کیس میں صرف عمران خان نے ضمانت لی۔ جسٹس علی باقر نجوی نے کہا ہے کہ یہ سارا معاملہ ٹرائل کورٹ نے دیکھنا ہے، آپ سارے پروسیس کو بائی پاس کیوں کر رہے ہیں؟ وکیل نے بتایا کہ گرفتاری کے بعد پاکستان میں ایک روٹ لگا ہوا ہے، لاہور، کراچی، اسلام آباد اور پھر کوئٹہ۔ میں یہ روٹ ختم کرانا چاہتا ہوں۔ جسٹس علی باقر نجوی نے کہا ہے کہ بدقسمتی سے یہ روٹ پہلی بار نہیں لگا، پہلے بھی لگتا تھا۔ جسٹس عالیہ نیلم نے یہ کہا ہے کیا وارنٹ کی تعمیل والے دن کوئی پولیس آفیسر زخمی نہیں ہوا؟ عمران خان کے وکیل نے بتایا کہ کوئی پولیس آفیسر زخمی ہوا ہوگا۔ جسٹس عالیہ نیلم نے کہا کہ اگر پولیس آفیسر زخمی ہوا ہوگا تو انویسٹیگیشن درکار ہے۔ وکیل نے بتایا کہ عمران خان کو بطور سابق وزیر اعظم سیکورٹی بھی نہیں دی گئی۔ جسٹس علی باقر نجوی نے استفسار کیا کہ جب سے کیس لارجر بینچ کے سامنے لگا ہے کوئی نئی ایف آئی آر ہوئی ہے؟ وکیل نے جواب دیا کہ
कोई नई FIR नहीं हुई। जस्टिस अनवारुल हक ने कहा कि पाकिस्तान बनने के बाद कितने अफराद के खिलाफ हुकूमत ने कभी 150 मुकदमात दर्ज किए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा है कि सदाए मौत के कैदी के भी बुनियादी हुकूक का ख्याल रखा जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है। एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब गुलाम सरवर ने कहा, आजकल इमरान खान अदालत में आते हैं, एक गमला भी नहीं टूटता, न ट्रैफिक ब्लॉक होती है। इमरान खान ने एक भी केस में तफ्तीश ज्वाइन नहीं की। जस्टिस आलिया नीलम ने कहा कि जमानत इसीलिए ली जाती है ताकि इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की जाए। इमरान खान के वकील ने कहा है कि हम सारे केसेस में शामिल तफ्तीश होने के लिए तैयार हैं। जस्टिस आलिया नीलम ने कहा, आप अपने तक पुलिस को पहुंचने ही नहीं देते, इसलिए नई FIR दर्ज हो जाती है। दौरान समाअत अदालती इजाजत से इमरान खान रोस्टरम पर आए। इमरान खान ने कहा, पहले वजीराबाद फिर इस्लामाबाद में मुझे कत्ल करने की कोशिश की गई है। आज मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उन्होंने मुझे फिर कत्ल करने की कोशिश करनी है। ये डरते हैं अगर मैं दोबारा आ गया तो उनका एहतसाब करूंगा। लाहौर हाई कोर्ट का इमरान खान को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। इमरान खान 5 मई दोपहर 2 बजे पुलिस तफ्तीश ज्वाइन करें। पंजाब हुकूमत तफ्तीश मुकम्मल करके 8 मई तक मुकम्मल रिपोर्ट अदालत में जमा करवाए। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ लाही के खिलाफ एंटी करप्शन और दहशत गर्दी दफात के तहत मुकदमात लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज़ लाही की हिफाजती ज़मानत 15 मई तक मंजूर कर ली है। दहशत गर्दी दफात के तहत मुकदमे में भी 4 मई तक हिफाजती ज़मानत मंजूर की गई है। अदालत ने चौधरी परवेज़ लाही को फौरी गिरफ्तार करने से रोक दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस असद जावेद घराल ने साबिक वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत की। परवेज इलाही वकला के हमरा अदालत में पेश हुए। परवेज इलाही के वकील अहमद सईद ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि गुजरांवाला में एंटी करप्शन सर्कल ने परवेज इलाही के खिलाफ इख्तियारात से तजावुज करने और करप्शन के इल्जामात लगाकर मुकदमा दर्ज किया। ये मुकदमा झूठा, बेबुनियाद और सियासी बुनियादों पर दर्ज किया गया। खदशा है कि परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लिहाजा हिफाजती जमानत मंजूर की जाए। अदालत ने साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की हिफाजती जमानत 15 मई तक मंजूर कर ली। दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने लाहौर के थाना गालिब मार्केट में परवेज इलाही के खिलाफ दहशत गर्दी दफात के तहत दर्ज मुकदमे में हिफाजती जमानत 4 मई तक मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही को फौरी गिरफ्तार करने से रोक दिया। चौधरी परवेज इलाही को मुतल्लिका अदालत से रुजू करने की हिदायत कर दी। लाहौर हाई कोर्ट से जमानत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सादर पीर चौधरी परवेज लाही ने कहा कि अफसोस हुआ कि घर के अंदर आकर वार किया गया, अपना मुकदमा अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। मेरे खिलाफ कार्रवाई में शहबाज शरीफ भी शामिल है। उनका कहना था इलेक्शन में जो शरीफों का हश्र होगा सब देखेंगे, इंतखाबात हर सूरत होंगे और तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। आप देखेंगे जो हशर होगा ये शरीफों का, जिस तरह ये बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हैं, ये है ही ये तकब्बर का मंबा है ये, और ये सारा कुछ मिल के हुआ है। ये सारा कुछ हमारे घर में, इसमें शहबाज शरीफ शामिल है। ये ज़ातियात और ये बदले जो हैं, ये इंशाल्लाह हमने इसका केस अल्लाह के आगे रखा है। 3 जगह हमें अदालत ने रिलीफ दिया। इलेक्शन हर शक्ल में होगा इंशाल्लाह, आप देखेंगे, और PTI क्लीन स्वीप करेगी। ज़िले शाह कत्ल केस में हक़ाइक़ छुपाने और इंतशार अंगेज़ गुफ्तगू करने का मुकदमा सेशन अदालत ने PTI रहनुमा फवाद चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और शाह महमूद कुरैशी की अबूरी ज़मानत में 11 मई तक तौसी का हुक्म दे दिया। नुमान नूर की रिपोर्ट। जिले शाह कत्ल केस में हक़ाइक़ छुपाने और इंतशार अंगेज गुफ्तगू करने का मुकदमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने सेशन अदालत में पेश होकर हाजिरी मुकम्मल करवाई। अदालत ने PTI रहनुमा फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने फवाद चौधरी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और शाह महमूद कुरैशी की अबूरी जमानत में 11 मई तक तोसी कर दी। अदालत का आइंदा समाअत पर तफ्तीशी ऑफिसर को मुल्ज़मान को शामिल तफ्तीश करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि यह हुकूमत जुल्म और सितम के अलावा कुछ नहीं कर रही। इम्पोर्टेड हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। ये झूठा केस है, इसीलिए अदालत से रुजू किया। हम तो हर चीज चैलेंज कर रहे हैं इस वक्त। ये बिल्कुल सरासर इस वक्त मैलिफाइड इंटेंशन की वजह से ये जो इस वक्त बैठी हुई हुकूमत है वो सवाए जुल्म और सितम करने के कोई और काम नहीं कर रहे। हम तो तैयार हैं वो तफ्तीश के लिए। मकसद ये है कि उसके पास कुछ होगा तो तफ्तीश करेगा ना, झूठ के ऊपर तो तफ्तीश नहीं हो सकती। मियां महमूद रशीद ने कहा कि हुक्मरान होश के नाखून लें और इंतकामी कार्रवाइयां बंद करें। PTM फौरी हुकूमत खत्म करे तो एक ही रोज इलेक्शन पर बात हो सकती है। बेबुनियाद जो FIR हैं वो धड़ाधड़ काटी जा रही हैं।
پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اس طرح کا سیاسی انتقام کہیں دیکھنے کو نہیں آیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی زیادہ ظلم اور زیادتی اور یہ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں جو پوری قوم کے سامنے ہیں، اتنا ہی زیادہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تحریک انصاف کے مختلف رہنماؤں کے خلاف تھانہ ریس کورس پولیس نے مقدمات درج کر رکھے ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے کہا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت کسی ادارے کو ڈکٹیٹ نہیں کرنا چاہتی۔ کسی بینچ پر سوال اٹھتا ہے تو بہتر ہے فل کورٹ بنے۔ سپورٹ پرائس نہیں بڑھائی جاتی تو گندم کی اتنی پیداوار نہیں ہوتی۔ صوبائی وزیر مکیش کمار چاولہ نے کہا کہ ہم اپنا گندم خریداری کا ٹارگٹ مکمل کریں گے۔ وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کسی بھی ادارے کو ڈکٹیٹ کرنا نہیں چاہتی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی شخص میں اگر کوئی پرابلم نہیں ہے تو فل کورٹ بنانے سے کون منع کرتا ہے؟ جب آئین اور قانون آپ کو اجازت دیتا ہے، اور اگر آپ کے کسی بینچ پہ سوالیہ نشان اٹھتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ آپ فل کورٹ بنائیں تاکہ جن لوگوں کے خدشات ہیں وہ خدشات دور ہوں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر میں کسی کرسی پہ بیٹھا ہوں تو میں اس کرسی پہ اپنی ہی منمانی چلاتا رہوں اور میں اس کے تحت جو ہے لوگوں کے خدشات کو بڑھاتا رہوں۔ دوسری جانب امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ضمنی انتخاب میں سندھ حکومت اپنی پوری طاقت استعمال کر رہی ہے۔ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ ووٹ ڈالنے نہ جا سکیں۔ اگر لوگ اپنے ووٹ کا استعمال کریں تو جماعت اسلامی پھر ٹاپ پر آ جائے گی۔ یہ انتخاب ہمارے مستقبل کا فیصلہ کرے گا۔ الیکشن کمیشن پولنگ سٹیشنز پر رینجرز تعینات کرے۔ دھاندلی روکنے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن اور رینجرز کی ہے۔ وہ کراچی میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ بائی الیکشن جو اب اس وقت ہو رہا ہے، اس میں پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت پورا اپنا انفلوئنس استعمال کر رہی ہے، پوری طاقت استعمال کر رہی ہے۔ کس جواز سے آپ یہ اسٹیشن تبدیل کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ لوگ ووٹ ڈالنے نہ جا سکیں۔ لوگ بھرپور طریقے سے ووٹ کاسٹ کریں اور اپنے ووٹ کا تحفظ کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے باوجود بھی جماعت اسلامی ٹاپ پر آ جائے گی۔ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن رینجرز کا تعین کریں وہاں پر، اور میں تو کہتا ہوں پولنگ اسٹیشن کے باہر بھی کھڑے ہوں، صرف بوتھ کے اندر نہ کھڑے ہوں، بوتھ کے باہر کھڑا ہونا چاہیے ان کو۔ اس کمرے کے باہر رینجرز کو ہونا چاہیے تاکہ کسی کی جرت نہ ہو سکے کہ وہ الیکشن میں دھاندلی کر سکے، قبضہ کر سکے۔ آزادی صحافت کے خصوصی دن کی بات کریں گے۔ ہر سال کی طرح پاکستان سمیت دنیا بھر میں آزادی صحافت کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ پاکستان صحافیوں کو لاحق خطرات کے حوالے سے دنیا کے چند خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے، جہاں آزادی اظہار کے جرم میں متعدد صحافی اپنی جانیں بھی قربان کر چکے ہیں۔ مقدمات، مختلف پابندیاں اور سینسرشپ جیسے معاملات کی وجہ سے صحافیوں کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہی ہیں حریم جدون۔ صحافتی ذمہ داریوں کی انجام دہی کے حوالے سے پاکستان دنیا کا 5واں خطرناک ترین ملک۔ پیشہ ورانہ ذمہ داریوں کی انجام دہی کے دوران گزشتہ 20 سال میں 167 صحافی قتل، سینکڑوں پر تشدد، درجنوں اغوا اور لاپتہ۔ اسلام آباد صحافتی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے سب سے خطرناک شہر قرار۔ پاکستان میں آزادی صحافت سے متعلق آئین کا آرٹیکل 19 بنیادی حقوق کے باب میں شامل کیا گیا ہے، لیکن حقوق کے تحفظ کی اس ضمانت کے باوجود وقت بدلا لیکن ملک میں صحافیوں کے لیے حالات نہ بدل سکے۔ ایک رپورٹ کے مطابق پچھلے 11 مہینوں مئی 2022 سے لے کر مارچ 2023 تک کے دوران صحافیوں پر قاتلانہ حملوں اور دھمکیوں کے 140 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ان واقعات میں 63% صحافیوں کو ضرر پہنچا۔ گزشتہ 20 سال کے دوران 167 جرنلسٹ جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان میں سے صرف 2 جرنلسٹوں کے کیسز جو ہیں وہ فیصلہ کن مرحلے تک پہنچے ہیں۔ پوری دنیا چیخ رہی ہے، اگر حکومت اس پر بات نہیں کرتی تو پھر العدلیہ کو اس کا 100 موٹو نوٹس لے کر چاروں صوبوں سے وہ رپورٹ مانگنی چاہیے۔ گزشتہ عرصے کے دوران ملک میں صحافت کو درپیش مسائل پر کئی رپورٹس مرتب ہو چکی، کمیشن بنے، مگر صحافتی امور کی انجام دہی میں رکاوٹیں ختم نہیں ہو سکیں۔ جو ہمارے بھائی بہن کالیگز ہیں جو ذرا دور دراز علاقوں میں کام کر رہے ہیں، ان کو تو ہم بہت خوش قسمت ہیں اگر ہم ان سے اپنا موازنہ کریں۔ ان کو تو ہر وقت اپنی زندگی کا بھی ایک خطرہ ہوتا ہے، نہ نوکری کی کوئی سیکیورٹی ہوتی ہے، نہ وہ ان کی جو زندگی ہے اس کی کوئی سیکیورٹی ہوتی ہے۔ وہ تو بہت زیادہ ہم سے پریشرز ہوتے ہیں۔
मुश्किलात चाहे जो भी हों, पाकिस्तानी सहाफ़ियों ने अपने जज्बे और जुर्रत के साथ सच्चाई का अलम हमेशा बुलंद और मुल्की सहाफ़त को हमेशा मोतबर रखा है। सहाफ़त एक मुक़द्दस पेशा है और सहाफ़ती बरादरी का कहना है कि मुश्किलात चाहे कितनी ही आए, वो अपनी कौम और दुनिया के सामने सच लाने के लिए पुरअज़म है और अपनी पेशा वराना जिम्मेदारियाँ अदा करते रहेंगे। कैमरामैन खालिद करदेज़ी के साथ हरीम जदून, दुनिया न्यूज़, इस्लामाबाद।